ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان حکومت نے کچھ نئے فیصلے کیے ہیں گلگت بلتستان میں کرونا وائرس پر کنٹرول کرنے کے لیے، جس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں سختی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جس کے تحت اب نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی محلہ گاؤں سطح پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن پہ سختی کی جائے گی۔ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی صورت میں جو ہے وہ قانون کے مطابق انہیں سزائیں دی جائیں گی، جرمانے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان حکومت نے ایک اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں موجود تمام پیٹرول پمپس کو سیل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ٹرانسپورٹ غیر سرکاری یا پبلک ٹرانسپورٹ جو سڑکوں پہ گھومتی تھی اس پر قابو پانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام اضلاع میں جو ہے وہ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ گاڑیاں جو ہے سڑکوں پر لانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ کمشنر گلگت ڈویژن عثمان احمد نے جو ہے صحافیوں کو اس حوالے سے بریفنگ دی، اور اس میں یہ بتایا کہ جو وادی نگر ہے یہاں پر کرونا وائرس جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور مقامی سطح پر ایک سے دوسرے میں یہ منتقل ہو رہا ہے، جس کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وادی نگر میں بھی لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ سختیاں لانے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، اور صبح سے جو ہے وہ اس پر باقاعدہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو گھر گلی اور محلے سطح پر لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس علاقے میں یہ جو ہے وہ کرونا وائرس تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ کمشنر آفس گلگت میں 2 سیل قائم کیے گئے ہیں، جس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایک سیل جو ہے وہ شعور و آگہی سے متعلق کام کرے گا، دوسرا سیل جو ہے وہ قرنطینہ میں موجود افراد کی شکایات کو دور کرے گا۔ ان کو خوراک کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہونے کی صورت میں وہ یہاں رابطہ کر سکتے ہیں، عام شہری بھی اس شکایات سیل میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم جو فیصلہ ہوا وہ یہ کہ قرنطینہ میں موجود جو لوگ ہیں انہیں بہتر خوراک اور تمام سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبد الرحمن بخاری، گلگت۔